بیک ڈور ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں، یا پس پردہ مذاکرات یا انگیجمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہو رہی ہے، اور کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلسل 2 روز سے 2 بڑے ریلیف مل گئے، پہلے 9 مئی کے مجرمان کو، اور اس کے بعد 26 نومبر کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر کوئی 250 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کی درخواست ضمانت منظور ہوئی ہے 13 مقدمات کے اندر. تو یہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے، یا پھر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے 9 مئی کے حوالے سے، یہ میرے خیال میں بالکل کسی کا جو ہے وہم و گمان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 9 مئی پہ معافی ملے گی. یہ بات بھول جائیں. اور 9 مئی جو ہے وہ ایک ریاست کے خلاف جرم ہوا ہے، اور اس جرم کے اوپر جو مرکزی کردار ہیں ان کو سزا ملے گی. یہ یاد رکھیے کہ 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کو آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ پارڈن کیا گیا ہے، معاف کیا گیا ہے، وہ لوگ کچھ نہ کچھ لکھ کے بھی آئے ہیں وہاں. انہوں نے مرکزی ملزمان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور بلکہ اشارہ نہیں بلکہ واضح بتایا ہے کہ ہمیں کس نے اکسایا، کس نے بھڑکایا، اور کس نے اس راستے پر اور اس ڈگر پر چلایا. اب اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ پہلے نہیں، لیکن دیکھیں عبداللہ گل صاحب، ان کو تو سزا ملنے کے بعد جو رحم کی اپیل ہوتی ہے وہ منظور کی گئی ہے نا. یہ تو کوئی وعدہ معاف گواہ بننے والا معاملہ نہیں ہے نا، کہ جس میں انہوں نے کوئی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہوں یا سلطانی گواہ بن گئے ہوں جو الٹیمیٹلی ماسٹر مائنڈ تک جائے. نہیں، میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. وعدہ معاف گواہ ہونا اور ثبوت شواہد دینا 2 مختلف چیزیں ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے مقدمات تھے ان کے اندر ان کو بری کیا گیا، لیکن یہ یاد رکھیے انہوں نے سزا تب ہوئی جب ان کا جرم ثابت ہوا، تب ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوا، اور اس کے بعد معافی کا عمل شروع ہوا، جو کہ آرمی چیف کا استحقاق ہے آئین پاکستان اور آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت. اب جو بات آ جاتی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کہی ہے، اس سے تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک مخاصمت اور ایک محاذ آرائی جو ہے وہ قائم رہے گی. دوسری جانب صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ بالکل حکومت جو ہے وہ صحیح ہے کہ حکومت گرانا ان کا حق ہے، یہ جمہوریت کے اندر موجود ہے. پی ڈی ایم کے اندر بھی یاد ہے آپ کو کہ عمران خان کی حکومت گری تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی. لیکن جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال میں، اگر آپ بیک ڈور کی بات کر رہے ہیں، جہاں میں آپ کا اشارہ سمجھ پایا ہوں کہ غیر ملکی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ابھی تک اقتدار پہ آئے نہیں ہیں. اور اس عبداللہ ٹائم پہ گل صاحب جو دیکھیں، غیر ملکی تو بعد کی بات ہے سر، پہلے تو ملکی ہے نا، پہلے تو مقتدرہ ہے. کیا مقتدرہ کے ساتھ انگیج کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں سر. نہیں، مقتدرہ کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ کوئی نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ راول پنڈی کا کوئی کردار براہ راست یا کہیں دوسرے چینل کے ذریعے ماں سوائے یہ کہ حکومت اس ٹائم پہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، جس کا اعلان ہو چکا ہوا ہے اور جس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ حکومتی سطح پہ ہیں. راول پنڈی کا اس میں 0 کردار ہے، اس میں کوئی کہیں براہ راست راول پنڈی کا تعلق نہیں ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی. اب دوسری جانب یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے اگر ویک پوزیشن پہ تب ہوتی جب ایسے کوئی بہت بڑے جتھے آ رہے ہوتے، بہت بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہوتے جیسے کہ اوائل میں ہوئے تھے 2022 کے اوائل. نہیں تو پھر عبداللہ گل صاحب حکومت پریشان کیوں ہے؟ شہباز شریف صاحب نے پہلے کہا کہ جی اداروں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات مثالی ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تا قیامت ایسے تعلقات رہیں، لیکن کچھ وسوسے ہیں. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کا حوالہ دیا، اور پھر 26 نومبر کرنے والوں کو بھی آج ان کو ضمانت مل گئی ہے، تو اس پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ فوج سے مطالبہ کر رہی ہے کہ 9 مئی پر جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے سزا معافی کا، اس پر نظر ثانی کریں. تو حکومتی صفوں میں اتنی کھلبلی کیوں ہے پھر؟ جی، حکومتی سطح پہ کھلبلی اس لیے ہے کیونکہ ان کے ہاں کچھ لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے مغرب کی جانب سے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہاں تبدیلیاں ہو جائیں گی. رات بھی میں کسی اہم محفل میں تھا، وہاں کچھ پولیٹیشین آئے ہوئے تھے، تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جی کیا ہماری حکومت جانے میں 1 مہینہ رہ گیا ہے ٹائم. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ کو اس میں فکر نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں، ایسا کوئی عملاً جو ایک عوامی دباؤ ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اگر ہوتا تو یقیناً اس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی اور اس دباؤ کو بھی قبول کیا جاتا. لیکن فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں سوائے خیبر پختونخوا کے اس کے علاوہ کون سی جگہ ہے؟ تو لیکن حکومت پر دباؤ کہاں سے آ رہا ہے عبداللہ گل صاحب؟
حکومت پہ دباؤ یہ یہاں سے آ رہا ہے کہ میرے خیال میں ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف تیار کھڑا ہے، اور اس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو آن بورڈ لینا لازمی ہے، اور اس وجہ سے حکومت ظاہر ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو دے کچھ لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مخاصمت کی سیاست، محاذ آرائی کی باتیں اور جو ایک تلخیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ کردار اپنا تو ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ یاد رکھیں وہ وردی والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وردی والے لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ کسی بھی قسم کے کردار نہیں ادا کر رہے، حکومت خود کر رہی ہے، حکومت کے اندر اپنے جو ہے کئی دھڑے بندیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نواز گروپ علیحدہ ہے، شہباز گروپ علیحدہ ہے، تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے کنفیوژن اور کیوس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو آج پرویز اشرف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان ایک ہی سٹیج پہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسا بھی پاسبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب اگر وہ اس طرف کے لوگ نہیں ہیں تو کیا ایسے ہی لوگ بیچ میں ہیں جن دھڑے بندیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی ان کو ایک سٹیج کے اوپر لے آئیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، بڑا اہم اجلاس تھا میرے خیال میں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی اس ٹائم پہ، یہ سیاسی بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے وہ کسی کی بھی سیاست کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان جو نظریاتی ایک خلیج ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بہت بڑی نظریاتی خلیج ہے۔ یہ تو ایک سیاسی خودکشی ہوگی ان تینوں پارٹیوں کے لیے کہ اگر یہ ایک پیج پہ آتی ہیں تو یہ ان سب کے لیے خودکشی ہوگی۔ ہاں، ملک کی مفادات کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی، سالمیت اور معیشت کے لیے ایک پیج کے اوپر اگر یہ ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن یہ اگر آپ ایک سٹیج کے اوپر آپ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک گرینڈ حکومت، کوئی ایک مشترکہ حکومت، کوئی ایک نیشنل حکومت ٹائپ کی کوئی صورتحال، تو فی الحال تو اس کا کوئی دور دور تک جو ہے وہ چانس نہیں نظر آتا۔ یہ مذاکرات ہیں، ان کا پہلا دور ہے، اس کو جو ہے سیبوٹاج کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ تحریک بھی جو ہے وہ جاری رہے گی، تو مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ بے نتیجہ ختم ہوں گے الٹیمیٹلی؟ تو پھر حکومت کو تحریک فیس کرنی پڑے گی، وہ سول ڈس اوبیڈینس کی ہو یا سڑکوں پہ آنے کی ہو؟ نہیں، سڑکوں پہ آنے کی جو ہے میرے خیال میں صلاحیت جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا سڑکوں پہ آنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رہی، اور سڑکوں پہ آ کے پھر کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا 126 دن کے دھرنے کے نتیجے کے اندر حکومت چلی گئی تھی؟ تو نہیں گئی تھی، اور سول نافرمانی کی تحریک کیا ہم پہلے نہیں دیکھ سکے؟ کتنے لوگوں نے اپنے بل جلا دیے تھے؟ کتنے لوگوں کے واپڈا کے میٹر کٹ گئے تھے؟ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ٹیکس دینا بند کر دیا تھا؟ اس کا جواب 0/0 ہے۔ تو اس لیے دوسری جانب جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات کرنا، اصل میں میرے خیال میں حکومت شاید یہ تھوڑی سی گھبرا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حکومت کے بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے وہ مغرب ان سے ناراض نہ ہو۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک لک ویسٹ پالیسی کی جانب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لک ایسٹ پالیسی کی جانب گامزن ہے، اور یہ اب ایک ایسا بال ان رولنگ ہے جس کو اب آپ روک نہیں پائیں گے، اور حالات جو ہیں جس تیزی سے اپنا رخ تبدیل کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ ریاست جو ہے وہ نو نان سینس کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے۔ وہ اس کی ترجیحات میں سیاست نہیں بلکہ پاکستان کو بچانا، پاکستان کی معیشت کو جو فوقیت دینا، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناسور کو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آپ سمجھیں کہ کلیئر ہے۔